اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ خوف کی فضا میں ذہنی اور اخلاقی طور پر انتہائی مضبوط قوم ثابت ہوئی ہے۔ جنگوں کا مسئلہ ہو، قدرتی آفات کے مسائل ہوں، پاکستانی قوم نے اپنی بساط سے بڑھ کر ان حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ معاشی طور پہ قوم اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اس وقت جو خطے کے اندر بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ اس بات پہ یکسو ہے کہ جنگ جو ہے وہ اسلام اور کفر کی ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ اس بات کے اوپر یکسو نہیں ہیں۔ مسلمان اس وقت بھی جو ہیں وہ تفرقے کا شکار ہیں۔ ایران کے اندر جو اس وقت حالات ہیں اور پوری ایرانی قوم جو ایک نعرہ لگایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم ایران کی رجیم چینج کر رہے ہیں، ایرانی قوم پوری قوت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے اور نفسیاتی طور پہ ایران نے عالم کفر کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اے آئی کی شارٹ ویڈیوز کے ذریعے سے، اور قوم اس وقت جو قوم کے اندر تفرقہ تھا اس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا۔ خامنہئی صاحب کی شہادت کے موقع پہ جن لوگوں نے، تھوڑے سے لوگوں نے خوشی کے شادیانے بجائے تھے، وہ بھی قوم کے ہجوم کے آگے نہیں ٹھہر سکے اور وہ بھی قوم کے اس ہجوم میں شامل ہو گئے ہیں کہ انقلاب کا نعرہ لگا کر جو حال لیبیا کا ہوا، جو حال عراق کا ہوا، ہم اس مستقبل سے جو ہے وہ خوفناک اذیت کا شکار ہیں۔ اس لیے ہماری موجودہ قیادت جو ہے، جو ایماندار بھی ہے اور عوام کی خیرخواہ بھی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ضروری طور پہ کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 9/11 سے جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے۔ اس میں ایک موڑ وہ آیا کہ جب مشرف صاحب کا دور تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر قیمت پہ بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، چاہے ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ پھر ایک دوسرا دور اس سے خطرناک بھی آیا کہ جب باجوہ ڈاکٹرائن نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور گولیوں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم اپنی فوج کو اوور آل نہیں کر سکتے۔ جس سیمینار کے اندر باجوہ صاحب یہ ارشادات فرما رہے تھے تو وہاں پر آڈینس میں بیٹھے ہوئے جو حاضرین و حضرات تھے ان میں صرف محترمہ نسیم زہرا صاحب کو جرأت ہوئی، پہلی لائن میں ملک کے بڑے بڑے صحافی بیٹھے تھے لیکن صرف نسیم زہرا صاحبہ نے باجوہ صاحب کو ٹوکا کہ آپ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج کے سربراہ ہیں اور آپ کو اس قسم کی بیان بازی جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ حامد میر صاحب نے جب باجوہ صاحب چلے گئے اس کے بعد جو ہے وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور اس کے اوپر انہوں نے کالم بھی لکھا اور اپنا پروگرام بھی کیا۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ پہلے دن سے اپنے دشمنوں کے نشانے پہ ہے۔ اب جب رجیم چینج پاکستان میں ہوئی ہے، جس کا بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کیا گیا کہ پاکستان میں رجیم چینج ہو گئی ہے، تو پاکستان نے اس رجیم کے بعد جو ہے سفارتی اور دفاعی محاذ پر بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہاں پر اسپیکر صاحب نے بنیان المرصوص کی بات کی تو بنیان المرصوص میں پاکستان کا براہ راست مقابلہ اسرائیل کے ساتھ تھا۔ لاہور میں، قصور میں اور اسلام آباد میں جو ڈرون آئے وہ اسرائیلی ساختہ تھے اور دہلی میں بیٹھ کر ان کو اسرائیلی انجینئر جو ہے وہ آپریٹ کر رہے تھے۔ پاکستان نے جو سرجیکل سٹرائک کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹ 16 اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نیتن یاہو نے نریندر مودی کی موجودگی میں جو اسرائیلی پارلیمنٹ میں تقریر کی اور انڈیا کو اپنا افغانستان کو اپنا اسٹریٹجک الائنس قرار دیا۔ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے اس میں بھی براہ راست پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما ہے اور پاکستان نے اس محاذ میں بھارت کے پردے کے اندر اور افغانیوں کے پردے کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ ایک بات جو مین سٹریم میڈیا میں نہیں آ سکی کہ گوادر کے پانیوں کے ساتھ جو پاکستان کی آبی حدود ہے وہاں پر ایک اسرائیلی ڈرون نے پاکستانی شہری کو شہید کیا ہے۔ وہ مچھیرا مچھلیاں پکڑنے گیا اور بالکل حدود کے اندر باہر تھا، ایرانی اور پاکستانی حدود کے ساتھ، اور ڈرون جو ہے وہ اس کی کشتی میں آ کے گرا اور اس کی موقع پر شہادت ہوگی۔ مین سٹریم میڈیا نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں کیا اور نہ ہی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کرنا چاہوں کہ ایران کے اندر اس وقت بڑی تباہی ہے۔ دشمن جو ہے وہ
اسکولوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، ہاسپٹل کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، سویلینز کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں اپنے رفاہی تعاون کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان کی بہت بڑی بڑی رفاہی تنظیمیں ہیں لیکن وہ بالکل خاموش ہیں۔ اس وقت جو ہمارے لیے پریشانی کی باعث ہے، پریشانی کی بات ہے کہ پاکستان اس وقت دفاعی اور سفارتی محاذ پر بے شمار کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ گروہ بندی کا شکار ہے۔ ہمدرد شورا کو اور اس جیسے دیگر اداروں کو قوم کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن کا اگلا نشانہ یقیناً پاکستان ہی ہے، اور اگر ہم نظریاتی طور پہ، فقہی طور پہ تقسیم رہے تو ہمارے لیے مستقبل میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ میں مشکور ہوں کہ میں نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لیا ہے، اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب سے۔